السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، مسلسل کئی جمعہ سے ایمان کے تکملے کے لیے جہاں اللہ کی توحید کا اقرار ضروری تھا، وہاں ساتھ میں نبی کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا، اس کے بغیر ایمان کا وجود نہیں ہے۔ اس میں کون سی باتیں داخل ہیں اس کی تفصیل چل رہی تھی۔ اگر کوئی آدمی صرف یہ کہہ دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تو مانتا ہوں، لیکن اس سے زائد کسی کو نہیں مانتا، یعنی پیغمبر کو آخری نبی نہیں مانتا، یا پیغمبر کو ساری دنیا کے لیے آپ کی نبوت ہے اس کو نہیں مانتا، یا کل مخلوقات جو ایک اندازے کے مطابق 18,000 مخلوقات دنیا میں ہے، ان سب میں سب سے افضل اور اشرف اور اعلیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، میں نہیں مانتا۔ اگر کوئی نبی کی نبوت کو تو مانے لیکن آپ کی ختم نبوت کو نہ مانے، آپ کی عالمگیر نبوت کو نہ مانے، آپ کے افضل المخلوقات ہونے کو نہ مانے، اس کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ ایمان کے معتبر ہونے کے لیے جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنا ہے، ساتھ میں آپ کے نبوت کی تصدیق کے ساتھ آپ کو آخری نبی ماننا بھی لازم ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو عالمگیر نبی ماننا ضروری ہے، اور ساتھ میں تمام مخلوقات میں سب سے بڑا رتبہ اور درجہ، جس کی تفصیل گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے آئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے افضل ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفات عطا فرمائی ہے، جس علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، عصمت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، جس کی تفصیل گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے کی، ان سب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔
اور اسی سلسلے کی آخری کڑی اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اسی مناسبت سے قرآن کریم کی آیتیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس وقت میں پڑھا گیا۔ چوتھی چیز جس پر نبی کی نبوت اور رسالت کے ساتھ ماننا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں مقام محمود۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک مقام ہے، مقام محمود، اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی۔ سرکار نے فرمایا کہ پورے ابن آدم میں صرف ایک آدمی کو وہ مقام ملے گا، اور سرکار فرما رہے اور میں اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک آدمی جس کو وہ مقام ملے گا وہ میں ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اس میں کوئی نبی شریک نہیں ہے۔ جب نبی شریک نہیں تو نبی سے نیچے کے درجے کے کوئی شریک نہیں۔ یہ درجہ ملے گا تو صرف میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 کے اندر 79 کے اندر عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، مقاما محمودا، امید ہے یعنی یقین ہے، أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو بھیجے گا، یعنی آپ کو عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ مقام محمود۔ یہ خصوصیت، یہ فضیلت تمام انبیاء میں جو 1.25 لاکھ پیغمبر ہیں ان میں سے یہ فضیلت کسی اور کو نہیں ملے گی، یہ صرف ملے گی کس کو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ یہ مقام محمود ہے کیا؟ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مقام محمود ہے کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو والہانہ محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، باوجود محنتوں کے وہ اندر آ نہیں رہی ہے، جذباتی طور پر تو آتی ہے، لیکن اندر سے جب محبت، آپ کی عظمت دل کے اندر آئے گی نا، اس کے اثرات ہمارے اعمال سے ظاہر ہوں گے۔ آپ برا نہیں مانے تو ایک بات بولو، کیونکہ میرا آپ سے کوئی زمین کا جھگڑا تو ہے نہیں، کوئی باٹے داری کی لڑائی تو ہے نہیں، آپ نے مجھے یہاں اس لیے کھڑا نہیں کیا کہ میں آپ کی چاپلوسی کروں یا آپ سے کچھ مانگوں۔ یہ منصب نیابت رسول کا ہے، یہاں حق بات حق انداز میں کہنا، اس لیے آپ نے مجھے یہاں کھڑا کیا، ورنہ میرے اندر کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں آپ نے کھڑا کیا۔ اگر اندر دل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوتی، بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، داڑھی رکھ رہے میاں بولنے کے واسطے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سڑک چھاپ عاشقوں کو دیکھو، جس کے اوپر دل دے رہا ہے اس کی دستی کا کلر دیکھ کے خود کا کلر بدل لے رہا، نہیں بدل رہا؟ کاہے کو بدل رہا؟ وہ میری محبوبہ کا پسندیدہ کلر ہے، اس لیے میری دستی، میری چپل، میری گاڑی، میرا پین، میرا سوٹ، میرا بوٹ، وہ سب اسی انداز میں ہونا چاہیے۔ اب جو آدمی باوجود بتانے کے سمجھانے کے بھی داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ اندر آگ نہیں لگی
اس وجہ سے اس کے اثرات ہمارے اعمال سے ظاہر نہیں ہو رہے، تعویل کر رہا۔ نوجوانہ بولے کراڑا بکرا ہے، بول کو کوئی بھی بچی نہیں دیتے، بول صاحب اس واسطے نہیں رکھ رہا ہوں، ہماری اماں ایک ہی پیچھے پڑی، بڈھا بولتی رہے نہیں دیتے اس واسطے نکو رکھ۔ وہاں کراڑا بولے نانا بن گئے نا، ابھی کون سا کراڑے ہے تمہیں؟ یہاں تو نانا بن گئے، دادا بن گئے، بھواں آ گئے، داماد آ گئے، خبر میں پیرا لٹک رہی، اب جاتی کی تب جاتی کی، ذرا کھانسی آئے تو گھر والے پہلے صدر لے رہے، کیا ہوتا ہے کیا کب گھر بولتی کہ نہیں مانو بول کو۔ اب کون سا کراڑا پنا ہے بابا آپ کے اوپر؟ اصل یہ ہے اندر جو آگ لگنی چاہیے سرکار کی عظمت کی، وہ آگ نہیں لگی۔ اگر وہ آگ لگتی بولنے کی ضرورت نہیں رہتی، اندر سے خود بے چین و بے قرار ہو جاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر کوئی داڑھی نہیں رکھا تو اس کو ہم گری ہوئی نظر سے بھی نہیں دیکھنا، ہم کو حق نہیں ہے کسی کو کمتر، کسی کو گری ہوئی نظر سے دیکھنے کا، ہم کو حق نہیں ہے۔ دعا کریں گے اللہ سب کو نبی کی سنت پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ آپ ہدایت دینے والے ہیں، دلوں کے پھیرنے والے آپ ہیں، عمل کی توفیق دینے والے آپ ہیں۔ اے اللہ نام لے کر دعا کیجئے کہ اللہ ان کو سنت کی عمل کی توفیق دے دے، ہم دعا کر سکیں، لیکن گری ہوئی نظر سے نہیں دیکھنا، ہم کو اختیار نہیں ہے دیکھنے کا۔ تو میں بتا رہا تھا پیغمبر یہ بچوں کو ذرا خاموش تو بٹھاؤ، ان کو اوپر بھیج دیجئے یا پیچھے بٹھائیے کوئی۔ جاؤ بیٹا پیچھے اوپر جا کے بیٹھو۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات اگر ہم کو معلوم ہو تو اندر سے خود ہمارا ایمان بے چین کر دیتا، ارے ایسا کرو ایسا کرو۔ اب سنیے تھوڑی سی تفصیل، خود میری طبیعت بھی خراب ہے، ارادہ تو یہ تھا کہ اس جمعہ بیان نہ کریں، لیکن کیونکہ تسلسل چل رہا ہے اور آپ حضرات اس تسلسل کے تکمیل کے مشتاق رہتے ہیں، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ جتنا آسانی کے ساتھ بول سکوں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے بعد نمبر 1 آپ آخری نبی ہیں، تسلیم کرنا لازمی ہے، اس کے بغیر چارے کار نہیں ہے۔ دوسرا آپ ساری دنیا کے نبی ہیں، صرف عرب کے نبی نہیں ہیں، ساری دنیا کے نبی ہیں۔ تیسرے آپ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، سید المرسلین، یہ حبیب رب العالمین، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے جس کی تفصیل گزشتہ میں نے آپ کو بتایا۔ چوتھی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک جگہ جو اللہ نے مقام محمود کے نام سے بنائی ہے، وہ درجہ کسی اور کو نہیں ملے گا، وہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ یہ مقام محمود کیا ہے معلوم ہے؟ اس کا دوسرا نام حدیثوں میں ہے شفاعت کا حق۔ شفاعت کا حق، سفارش کرنے کا حق۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کی گارنٹی کے ساتھ قبولیت کا اعلان کیا، ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا، تم جو بھی مانگو ہم تمہاری وہ دعا من و ان قبول کر لیں گے۔ کتابوں میں لکھا، روایتوں میں آتا، ہر نبی نے اپنا وہ ایک حق دنیا میں استعمال کر لیا، لیکن واحد ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی وہ دعا کا حق استعمال نہیں کیا، بلکہ فرمایا میں یہ آخرت کے واسطے اٹھا کر رکھتا ہوں، جب میری امت پر مصیبت کا وقت آئے گا اور میری امت کے اوپر پریشانی آئے گی، حشر کی تکلیفیں، محشر کی پریشانیاں، دوزخ میں جانے کا مرحلہ ہوگا، اس وقت میں وہ دعا کو استعمال کروں گا اور اس سے میری امت کی یہ صاحب جو ہے نجات کا کام نکالوں گا۔ بولے سرکار نے ہمارا خیال کیا کہ نہیں کیا؟ منہ سے بولتے نہیں ہم لوگ، خالی منڈیاں، وہ حیدرآبادی منڈیاں ہلاتے رہتے۔ ارے سرکار نے ہمارا خیال کیا کہ نہیں کیا؟ چاہتے تو آپ بھی اپنا حق دنیا میں استعمال کر لیتے، لیکن نبی نے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے معلوم ہے کہ آئندہ میری امت کمزور ہے، عمل میں کمزور رہے گی، تقوی میں کمزور رہے گی، زہد میں کمزور رہے گی، یہ جنت والے اعمال میں پیچھے رہے گی، ان کو آگے چل کر کام پڑے گا، کون ان کا ہاتھ تھامے گا، کون اللہ کے جلال کا سامنا کرے گا؟ میں اپنی دعا کو ذخیرہ بنا کر رکھوں اور کل کے دن میری امت کے لیے استعمال کروں۔ سرکار نے کتنا خیال فرمایا ہمارا، اور ہم سرکار کا کتنا خیال کر رہے ہیں، غور کرو۔ یہ داڑھی کے بالا اگر ترازو میں رکھے نا، آدھی چھٹاک بھی نہیں ہوتے۔ یہ آدھی چھٹاک وزن جسم پہ رکھنے تیار نہیں ہے، لا رہے ہو اس طرح، چکنا ہوا نہیں ہوا، رگڑ رگڑ کے دیکھ رہے۔ ارے عقل سے پیدل یہ وہ چیز ہے جو نبی کے سامنے جانے کے بعد نبی کی شفاعت دلائے گی، یہ تیری علامت ہوگی کہ تو نبی کا امتی ہے۔ نبی کے سامنے کیا لے کر جائے گا؟ اللہ کے نبی میں آپ کا امتی ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، آپ میری سفارش کر دیے، کیا بتا کر بولے گا؟ ارشاد فرما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اولین و آخرین محشر میں جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ پیدا ہوئے، ماننے والے، نہیں ماننے والے، دشمن، دوست، مومن، غیر مومن، سب سوالات نبیوں کی امتوں کو جمع کریں گے۔ جمع کرنے کے بعد حال کیا ہوگا؟ زمین، اس وہاں محشر کی جو زمین ہوگی، قرآن کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، یہاں تو مٹی کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ زمین کی جنس کو بدل دیں گے۔ کتابوں میں لکھا تانبے کی زمین ہوگی، تانبے کی، جلدی گرم ہو جائے گی۔ اور یہ جو سورج ہے، اس محشر کا سورج کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ دنیا کا جو سورج ہے وہ سورج تو قیامت کے وقت میں ختم ہو جائے گا۔ اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے جو جھلملاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑ جو ایک جگہ ٹکے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مشین لگا کر بھی تم ہلا نہیں سکتے، وہ بھی روئی کے گالوں کے طریقے سے اڑیں گے۔ حشر میں کون سا سورج ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن حدیث میں ہے سورج کی حرارت سوا نیزے پر پہنچ جائے گی، آدمی جو ہے پسینے میں شرابور ہوگا، ہزار سال کا عرصہ گزرے گا، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اس موقع پر لوگ کہیں گے کہ بھائی اللہ سے کہیں گے کہ ہمارا حساب لے لے، دوزخ میں بھیجنا تو دوزخ میں بھیج دے، مگر ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے کہ تم آدم کے پاس جاؤ، آدم کے پاس جاؤ، 5 نبیوں کے پاس بھیجیں گے اللہ میاں، 5 نبیوں کے پاس۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، پوری خلقت جمع ہوگی اس پریشانی کے عالم میں، حضرت آدم کی خدمت میں جا کر عرض کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں میں
آپ کو باپ کا رتبہ حاصل ہے، اللہ کے پاس آپ کا بڑا مقام ہے. آپ اللہ سے صرف اتنی گزارش کیجئے ہمارا حساب شروع ہو جائے، بس وہ کیا جنت کا ہوتا ہے دوزخ کا ہوتا ہے جو ہوتا ہونے دیجئے، لیکن صرف حساب ہو جائے. ہم یہ کھڑے ہونے کی مصیبت برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جب اللہ کے القاء سے یہ لوگ جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کا جواب ہوگا آج اللہ اتنے غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں نظر آیا، میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں وہاں جاؤں، اس واسطے کہ آج مجھے خود پریشانی ہے. کہیں اللہ میں پھر یہ نہ پوچھ لے جنت میں بھیجنے کے بعد درخت کے قریب مت جاؤ کہا تھا کیوں گئے؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میں جواب نہیں دے سکتا، میں نہیں جاتا. جتنی امید ٹمٹماتے چراغ کی دل کے اندر آئی تھی وہ ختم ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام بولیں گے البتہ نوح کے پاس جاؤ، میرے جی صاحب ان کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے سفارش کرے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کی شرح اس حدیث شفاعت کی شرح میں لکھا، آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے دنیا کے حساب سے 1000 سال لگیں گے. یوں نہیں آٹو میں بیٹھے دل بول کے نکل گئے. ہم سمجھ رہے ہیں یہ گلی میں وہ گلی میں ایک نبی رہتے ہیں، یہاں جا کے وہاں جا کے یہ کاؤنٹر پہ ووٹ کاؤنٹر پہ بول لیں گے 5 منٹ میں مسئلہ ختم. ابن حجر نے لکھا یہ آدم سے لے کر نوح کے پاس جب خلقت پہنچے گی تو کتنا وقت لگے گا؟ دنیا کی شمار کے حساب سے 1000 سال کا وقت لگے گا. حضرت نوح علیہ السلام بولیں گے میری بھی ہمت نہیں ہو سکتی، میں بھی نہیں کر سکتا. اللہ کا جلال آج اس وقت میں یہ حال ہے، میں بھی سفارش نہیں کر سکتا. حضرت نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. یہ تیسرے ہیں، آدم، نوح، اس کے بعد سیدھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. کہیں جاؤ، نوح علیہ السلام خود بولیں گے جاؤ ابراہیم کے پاس، وہ خلیل اللہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سفارش کر دیں، اللہ کے دوست ہیں، دوست کے پاس جانے سے گھبراتا نہیں، تم جاؤ. حضرت ابراہیم کے پاس پہنچیں گے، وہی 1000 سال کا عرصہ لگے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بولیں گے میں نہیں کر سکتا. آج اللہ کا جلال ایسا ہے، میں خدا کے جلال کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا، میں نہیں جاؤں. ہاں موسیٰ کے پاس جاؤ، یہ چوتھے نبی ہے، موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہے، اللہ نے ان سے بات چیت کا شرف ان کو دیا، ان سے بات کی، جاؤ ان کے پاس. وہی ابراہیم سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، 1000 سال تک چلتے چلتے پہنچیں گے وہاں. یا اگر کوئی بڑا فنکشن ہو جائے، 1 لاکھ آدمی آ جائے، ہمارے تبلیغی جماعت کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ان اجتماعات میں دیکھو نکلنے کے لیے 6 گھنٹے 8 گھنٹے خالی پنڈال میں سے گاڑی تک پہنچے تک 8 گھنٹے لگ جاتے. کتنے لاکھ آدمی ہیں بھائی؟ 8 لاکھ 10 لاکھ 10 کے اندر ہی ہیں تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے لگ رہے. وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے انسان پیدا ہوئے سب لوگ رہیں گے. کیا مجمع ہوگا، کیسا رش ہوگا. پہنچیں گے 1000 سال لگے گا. موسیٰ علیہ السلام بولیں گے اللہ کا جلال ایسا ہے میں اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکتا. ہاں عیسیٰ علیہ السلام البتہ ہے، جاؤ ان کے پاس، ہو سکتا ہے کہ ان کو روح اللہ کا اللہ نے خود ان کے اندر جیسا جو ہے روح ڈالی ہے، ان کو روح اللہ کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کیونکہ بن باپ کے ہیں اس لیے روح اللہ کہا جاتا ہے. تو تم ان کے پاس جاؤ. یہ 5ویں نبی ہے، آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ. بس یہ 5 بڑے بڑے پیغمبر جن کی تاریخ بھری پڑی ہے. قرآن میں آدم کا بھی تذکرہ،
قرآن میں ابراہیم کا بھی تذکرہ، قرآن میں نوح کا بھی تذکرہ، قرآن میں موسیٰ کا بھی تذکرہ، قرآن میں عیسیٰ کا بھی تذکرہ، جلیل القدر بڑے بڑے پیغمبر. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے میرے بس کا نہیں ہے آج میں اللہ کے سامنے زبان کھولوں. ہاں، یہ پانچوں کے پانچوں ہاتھ اٹھا دیں گے اور کہیں گے ہم اللہ کے دربار میں جانے کی ہمت نہیں کر سکتے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے ایک ذات ہے جو ہمت کر سکتی ہے اور وہ انہی کے لائق ہے، کوئی دوسرا اس کے لائق بھی نہیں ہے. وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آدم کے پاس کام نہیں بنا، نوح کے پاس کام نہیں بنا، ابراہیم کے پاس کام نہیں بنا، موسیٰ عیسیٰ کے پاس کام نہیں بنا. کون سا سہارا ہے آخری؟ ارے بولتے کیوں نہیں، کس کا سہارا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب امت آپ کے پاس پہنچے گی سرکار فرمائیں گے ہاں ہاں میں ہی سفارش کروں گا. یہ سب اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیا. اس موقع پر سرکار اٹھ کر جہاں سجدہ کریں گے وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے، مقام محمود. سرکار فرماتے ہیں اتنا لمبا سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ کروں گا خلقت دیکھتی رہ جائے گی. اور اس موقع پر اللہ کی تعریف بیان کروں گا. کن الفاظ سے؟ نبی نے فرمایا وہ الفاظ آج مجھے نہیں معلوم ہے، اللہ اسی وقت میں میرے دل میں ڈالیں گے. اے محمد، اے ہمارے حبیب، ان الفاظ سے تم میری تعریف کرو. میں تعریف کرتا چلا جاؤں گا، ایک لمبا وقفہ گزرے گا. اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھ کر فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک. اے ہمارے حبیب کتنی دیر سے سجدے میں پڑے ہو، کیا بات ہے، سر اٹھاؤ. کیا بولنا چاہ رہے؟ سل تو تا، پوچھو کیا پوچھنا ہے دے دوں گا، جو مانگو گے وہ دے دوں گا. کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں، سورہ زحا کی سورت آیت پڑھو، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا رب تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا. تو جب تک راضی نہیں ہوتا اللہ دیتے رہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے. سرکار فرماتے ہیں اس وقت میں اٹھ کر سجدے سے سر اٹھا کر اللہ سے سفارش کروں گا کہ اے اللہ حساب شروع کر دے. مخلوق پریشان ہے، آپ حساب لے لیجئے. نبی کی یہ شفاعت ایسی ہوگی جس شفاعت کی برکت مسلمانوں کو نہیں کافروں کو بھی پہنچے گی، اولین کو بھی پہنچے گی، آخرین کو بھی پہنچے گی. ساری انسانیت سرکار کی شفاعت کا فائدہ اٹھائے گی. اللہ حساب کے واسطے تیار ہو جائیں گے، میزان قائم کر دی جائے گی نام اعمال تولنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب کا اعلان ہوگا. اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا اور سجدے کی برکت. یہ سجدہ کوئی نہیں، نہ آدم، نہ نوح، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، بلکہ وہ جس آپ تعریف کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سجدے سے، آپ کی تعریف سے جب حساب شروع ہوگا جتنے محشر میں لوگ ہوں گے سب سرکار کی تعریف کریں گے، سرکار کی تعریف کریں گے. یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو، گھڑی کو مت دیکھو، آتے ہی دیر سے تو گھڑی کو دیکھ کر فائدہ کیا ہے تمہارا؟ ہاں 1 بجے مسجد میں ہو تب بات بنے. یہاں رک کر ایک بات سمجھو، اللہ میاں کو جب پہلے سے طے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دعا کو قبول کرنا ہے، پھر وہ 5000 سال تک ادھر ادھر کہیں کو گھمانے لگا ہے. کیا جی، اللہ میاں ارحم الراحمین ہے نا، 70 ماہ سے زیادہ محبت رکھتا، پھر وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ، پورا گھمانے کی کیا ضرورت ہے؟ ماں کبھی گھماتی کیا بچے کو؟ نہیں، جہاں دکھی وہیں سینے سے لگا لیتی. پھر یہاں اللہ میاں ارحم الراحمین ہو کے آدم کے پاس جاؤ ان کے دل میں ڈالے، نوح کے پاس جاؤ ان کے دل میں ڈالے، فلاں جاؤ فلاں جاؤ. یہ ایک 1000 سال لگ رہے ہیں، 5000 سال تک
وہ زمین کے اوپر وہ حرارت میں رہنا کیا معمولی بات ہے؟ جب فیان گیا تو پتہ چلتا کتنے گالیاں اندر سے دیتے رہتے، یہ امام کو کام نہیں ہے، اتنی لمبی تقریر کرتا ہے، 1 گھنٹے کی کون سنتا، گرمی کیسا ہو رہی، جلدی پیڑا چلے گئی تھی، یا 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، وہاں 1.25 نیزے پر سورج ہوگا، اس حرارت میں آدمی رہے گا کیسے؟ ایک ہی مرتبہ میں بول دیتے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ دعا کریں گے، ہو جائے گا کام۔ جواب سنو، اور دل کے اندر عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگیٹھی کو صاحب جو ہے اس کی لو کو تیز کرو۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، بندوں پر مہربان ہیں، انہوں نے اپنا تعارف ہی کرا الرحمن الرحیم کہہ کر۔ اللہ تعالیٰ پہلے آدم سے لے کر 5 نبیوں کے پاس جو بھیجا، وہ اس لیے بھیجا تاکہ اہل محشر کو معلوم ہو حبیب خدا کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ڈائریکٹ بھیج دیتے تو مقام مرتبہ معلوم ہوتا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، ارے انہوں کرے کوئی بھی کر سکتے تھے ہوں گے، ارے یہ تو اتنا کام ہے۔ کبھی کبھی فیل آگے نہیں بڑھتے رہتی ہے، ہم کسی کو بول دیا ارے وہ 2 منٹ کا کام ہے، وہ جا کر اتنا کام میں بھی کر لیتا تھا، 1 مہینے سے جھک ماری کہ کرے بابا کئی کو چپلا گھسیتے رہے، میں بھی کر لیتا تھا بولنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا درجہ بتانے کے لیے پوری امت کو کہیں گے جاؤ آدم کے پاس، آدم کے دل میں ڈالیں گے کہ جا ان کو نوح کے پاس بھیجو، نوح کے دل میں ڈالیں گے کہ ابراہیم کے پاس بھیجو۔ 5 کے پاس جانے کے بعد جب پیغمبر کے پاس آئیں گے تب لوگوں کو معلوم ہوا جو کام کوئی نہیں کر سکتا محشر میں، وہ کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کتنی دعائیں نکلتی زبان سے، نکلتی نہ نکلتی؟ ہاں، عورتیں دعا دیتے نا تمہارا پیٹ ٹھنڈا رہو، وہ فلاں رہو، اتنا بڑا کام کر کو دی باوا۔ اس وقت میں پوری خلقت سرکار کی تعریف کرے گی، وہ ہے مقام محمود۔ محمود بولتے ہیں جن کی تعریف کی جائے، اس مقام پر کوئی دوسرا نبی نہیں جا سکتا، وہ اللہ کے رسول کے لیے واسطے مختص ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ مقام محمود کے حقدار اگر کوئی ہے، وہ کون ہے؟ وہ ارے بولو نا جی، کون ہے مقام محمود کے حقدار؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ فخر کرو مسلمانوں، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ نے ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کا مقام یہ ہے، جس نبی کے مقام پر کوئی دوسرا نبی جا نہیں سکتا۔ اتنے بڑے نبی کی امت ہم ہیں تو ہماری ذمہ داریاں کیسی ہونی چاہیے؟ یہ ہے وہ مقام محمود جس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ جگہ صرف اور صرف کس کو ملے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ آپ کی شفاعت سے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ سرکار یہ ایک ہی شفاعت نہیں کریں گے، اس کے بعد بھی شفاعت کریں گے، لیکن وہ شفاعت جو ترمذی کی روایت میں نے پڑھی خطبے میں، شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ امتی، میری امت میں سے جو لوگ بڑے بڑے گناہوں میں پھنس گئے ان کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرمائیں گے۔ وہ صرف امت کے لیے خاص ہوگی جس میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا۔ یہ سب دوزخ میں گر گئے تھے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے حبیب جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکالو۔ یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ لوگ باہر نکالے جائیں گے۔ یہ شفاعت کی دوسری قسم ہے جو سرکار کی شفاعت کا اہل ایمان کو فائدہ ہوگا۔ بس یہ 4 خصوصیات تھیں جو مسلسل 3 جمعہ سے آپ کے سامنے رکھی گئی تاکہ معلوم ہو نبی پر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ نبی پر ایمان کا مطلب آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہوئے ساتھ میں یہ 4 باتیں بھی ماننا، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، جی آپ ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، جی آپ کسی ایک خاص علاقے کے لیے، جیسے کہا جا رہا کہ وہ عرب کے ہیں، یہ ہندوستان ہے، یہاں کا نبی کوئی دوسرا ہونا چاہیے، نہیں، آپ کی نبوت ساری دنیا کے لیے اور آپ تمام مخلوق میں افضل ہے۔ یہ صاحب آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے،
اور چوتھا مقام محمود کا حق اللہ نے کس کے لیے رکھا ہے؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار سے قربی تعلق نصیب فرمائے، آپ کی سنتوں پر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کی لاوی شریعت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سرکار سے والہانہ شغف نصیب فرما دے، آپ کی لاہوی شریعت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، بلاؤں سے وباؤں سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ آخرت میں نبی کی سفارش کا حقدار بنا دیجئے، ان خوش نصیب لوگوں میں ہمارا شمار فرما دیجئے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جن کو نصیب ہوتی ہو۔ اے اللہ آخرت میں سرکار کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا، اے اللہ حوض کوثر پر جام کوثر سے اے اللہ محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ نبی کا قرب نصیب فرما، نبی کا پڑوس نصیب فرما، جنت الفردوس میں مقام نصیب فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مقروض ہیں سب کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔